اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آج کتنے روزے ہو گئے بھائی؟ 16؟ اکثر دن گزر گئے۔ رمضان المبارک کے اکثر ایام گزر گئے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے رمضان المبارک میں تشریف لائے۔ اس راستے سے گزر رہے تھے، سوچا مل لیں۔ دیکھا صبح تلاوت میں ہیں، جو حضرت کا مکان تھا مشہور تھا، کس نام سے بھائی؟ مولانا گئے نہیں کیا؟ سہارنپور کچے مکان سے مشہور تھا، آج بھی وہ مشہور ہے کچے ہی مکان سے۔ اب کچھ اس میں جو ہے، نہیں تو وہ کس سے مشہور تھا؟ کچے مکان سے۔ اسی پہ اوپر حضرت تلاوت کرتے تھے اور کچا ہی تھا واقعی۔ پھر ظہر بعد گئے تو دیکھا تلاوت میں، پھر مطلب وقت بالکل ملاقات کا نہیں ملا، تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ بھائی زکریا ایک بات کہتا ہوں، رمضان ہمارے ہاں بھی آتا ہے لیکن بخار بن کے نہیں آتا۔ بخار سارے جسم پہ طاری ہوتا ہے نا۔ بخار ایسی چیز ہے کہ بھائی سر کا درد ہے تو سر میں رہے گا، جسم میں اور کہیں درد ہے تو وہیں تک، لیکن بخار سارے جسم میں رہتا ہے۔ رمضان کے اوقات بڑے قیمتی ہیں، فضول باتوں میں ادھر ادھر باتوں میں نہیں گزارنا چاہیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رمضان میں بات کرنا بہت بڑا جرم تھا۔ آدمی اعتکاف میں آتے تھے لوگ، بات کرنا کیا تھا؟ بہت بڑا جرم۔ بس کام یا آرام، یہ حضرت کے جملے رہا کرتے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے، یہاں آدمی اعتکاف میں آئے تو بالکل وقت اللہ کے لیے ہو۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، مرکز نظام الدین میں رہتے تھے، چونکہ حضرت شیخ سے بیعت کے خلیفہ بھی تھے۔ رمضان میں سہارنپور تشریف لے گئے، چونکہ وہاں رہتے تھے تو کچھ لوگ آیا کرتے تھے ان سے پاس۔ حضرت شیخ ایک دن اپنے معتکف سے نکلے، بڑے جلال میں کہا عبید اللہ یہاں سے نکل جاؤ تم۔ بڑے سخت اس سے انداز میں ڈانٹا کہ یہاں سے بستر لے کے نکل جاؤ۔ شیخ کا حکم تھا، جو لوگ سچے دل کے ہوتے ہیں اور صحیح طور پہ جس کو بڑا مانتے ہیں تو بات بھی مانتے ہیں، فوراً بستر اٹھایا اور کہاں نکل گئے؟ دلی۔ پھر حضرت نے کہ وہاں سے معافی نامہ لکھا۔ حضرت نے کہا نہیں پیارے، تمہاری وجہ سے اور لوگ بھی اس میں مشغول رہتے، تمہارا کام وہی ہے۔ کیا کہا؟ تمہارا کام وہی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے جو ایام باقی ہیں اس کی کیا کرنا چاہیے؟ سو کے گزارنا چاہیے یا بات میں؟ آدمی اللہ کے گھر میں رہے تو ان اوقات کی قدر بنے، بات کرنا ہو آدمی کچھ بھی بات کرے کہ نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، آدمی اعتکاف میں آتا ہے گھر بار چھوڑ کے، آرام راحت چھوڑ کے، اپنے مزاج کے مطابق کھانا پینا چھوڑ کے سب، تو اس کا کچھ وصول بھی تو کرنا چاہیے کہ نہیں۔ ایسے ہم سب کے لیے یہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے۔ جیسے ہر سیزن ہوتا ہے ہر لوگوں کے اعتبار سے، تجار کے اعتبار سے، جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں سب کے سیزن ہوتے ہیں اور سب اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیے حج کے سیزن میں فلائٹ والے ریٹ ڈبل کر دیتے ہیں، ریٹ بڑھا دیتے ہیں کرایہ،
اچھا خاصا بڑھا دیتے ہیں اور دوسرے اوقات میں بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کس لیے؟ تاکہ وہ جو مادی چیز ہوگی اس سے ہم کیا کریں گے؟ اپنا فائدہ اٹھائیں گے۔ مال آئے گا تو اسے دنیاوی فائدہ ہوگا، دنیاوی سکون ملے گا، دنیا کے اندر ہم اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھا مکان ہوگا، اچھی گاڑیاں ہوں گی۔ اسی طریقے سے نیکیوں کو کما کر ہم یہ سوچیں کہ ہماری موت اچھی ہو، ہماری قبر اچھی ہو، ہماری آخرت اچھی ہو، ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اللہ کے سامنے پیشی ہماری اچھی ہو۔ میں کہا کرتا ہوں نیکیوں کا کمانا آسان ہے، مسجد میں تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا سب آسان ہے، لیکن بچانا بڑا مشکل ہے۔ نیکیوں کا بچانا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے یہ چھوٹو رومال کھول دو۔ ہاں، تو نیکیوں کا بچانا کیا بھائی؟ مشکل ہے۔ اللہ نے یہ ٹریننگ کا مہینہ دیا ہے جس کے اندر ہم نیکیوں کو کمائیں بھی اور بچانے کی کیا ہے۔ آدمی آتا ہے غیبت کرنے سے، روزہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کو لائے گا تو کہا آپ نے کہ ان سے قے کریں۔ کیا کہا؟ ہاں، تو ہم نے تو کوئی بہرحال تو غیبت کی ہے۔ کسی سے کہا کہ دانت صاحب کا کچھ کھایا ہی نہیں، کہا بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ غیبت، کسی کی چغلی اور کسی برے خیالات، یعنی جو بھی چیزیں جیسے مال ہوتا ہے، بہت سی چیزیں اس کو نقصان دیتی ہیں، اس کی آدمی حفاظت کرتا ہے نا۔ آج کے زمانے میں کیا ہے، تجوریاں اب کم ہوگی بینک میں، لوگ دوسرے ملکوں میں رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے سیاستداں لوگ سب سے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں، جہاز بھر بھر کے پیسے جاتے ہیں بلا ناغہ دوسرے ملکوں میں، کیا کسی وہاں رکھتے ہیں وہ، کیوں؟ حفاظت کے لیے نا۔ یہاں کیا ہے، اگر کوئی بات ہوئی تو کیا بولتے ہیں بھائی آج کل؟ مزاج کے خلاف اگر ہو تو کیا بھیج دیتے ہیں وہ، ایڈی کیا بولتے ہیں، ہاں، تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں، لیکن سب اس میں شامل ہیں۔ بہرحال حفاظت کے لیے ادھر ادھر رکھتے ہیں، ایسے ہی ہم کو نیکیوں کی اس سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ موت کے وقت کیا ڈالر کام آئے گا، پیسے کام آئیں گے؟ نہیں، نیکیاں کام آئیں گی۔ تو یہ ماہ مبارک کے ایام ہیں جو باقی ہیں، ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اوقات مشغولی ہے، زبان سے اللہ کا ذکر ہو، کثرت سے استغفار ہو، درود شریف ہو۔ سب سے بڑے محسن ہمارے اور آپ کے جناب آقا سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، زور سے بولو نیند بھاگ جائے گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تو سحری کھائے ہو نا، تو آواز نکلنی چاہیے، آواز دھیمے ہوتے ہوتے شام تک ہے نا۔ سب سے محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دعا کرنا چاہیے ساری امت کے لیے، انسانیت کے لیے۔ ایمانی تقاضا یہی ہے، خاصہ یہ ہے کہ آدمی سب کے لیے مشفق ہو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہو، آپ کی امت کے لیے رونے والا بنے، دعا کرنے والا بنے، فکر کرنے والا بنے۔ جس طریقے سے ساری چیزیں ہیں آپ کے ذریعے سے ہم کو ملی ہیں، ایسے ہی امت کی فکر بھی آپ کی اس کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں نا کیا میٹھا کھانا کیا عبد الباسط، لوگ کہتے ہیں تو پیٹ پہ پتھر بھی باندھنا سنت ہے۔ جنگ کے اگر صحابہ کرام نے 1 پتھر مانگا ہے تو آپ نے 2 پتھر باندھے۔ دین کے لیے پتھر کھانا بھی سنت ہے کہ نہیں حامد، پتھر چلا دو۔ حالات کے اعتبار سے جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، وہ بھی سنت ہے۔
ہیں آپ کے پاؤں ورم ہو جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے، کیوں؟ حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے طفیل میں سارے عالم کو سجایا گیا، تو آپ کیا کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہیں تو اس سے زیادہ کتنی ہم کو ضرورت ہے، ہم اللہ کی کتنی نعمت استعمال کرتے ہیں، یہ ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کسی چیز کے اندر اگر جسمانی کمی یا زیادتی ہو جائے دونوں نقصان دہ نہیں ہے؟ اللہ نے سارا نظام بنایا، اس مالک نے، اس پالنہار کا کیا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم کسی کے ساتھ دو چار پیسے کا احسان کر دیتے ہیں تو چاہتے ہیں زندگی بھر وہ ہم کو سلامی دے، اگر کوئی بات مزاج کے خلاف ہو گئی تو آدمی ساری جو ہے وہ نصب نامہ وہ کر ڈالتا ہے، میں نے یہ کیا نہیں، لیکن واہ کیا خدا کی ذات ہے کہ ہم روز پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن پردہ پوشی کرتا ہے، نہیں کرتا؟ کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، اگر سانس کا آنا جانا، کھانا پینا اگر ہونا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک لقمہ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ میں تو ابھی جب جنوری میں تھا ICU میں تو دیکھتا تھا، میں تو ماشاءاللہ بیٹھ کے کھاتا بھی تھا سب کچھ، لیکن اور بہت سے مریض نلکیوں سے کچھ ڈالا جا رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ کی عجیب شان ہے، قدرت ہے۔ رات میں ہم نے کہا تھا نا، اسی وجہ سے اپنے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے دنیاوی معاملے میں تاکہ شکر کی توفیق ہو، اور نیکیوں میں اپنے اثر میں بات آئی تھی شاید کہ نیکیوں میں اپنے بڑوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ کیا ہو؟ شوق ہو۔ تو یہی موقع ہے طالب علمی کے زمانے میں، اگر اپنے آپ کو جس رخ پہ ڈالو گے آئندہ اسی رخ پہ رہو گے۔ طالب علمی کے زمانے میں گناہ، تنہائیوں کے گناہ بڑے ہی نقصان دہ ہیں، سمجھ گئے؟ طالب علمی ہی کے زمانے میں آدمی رخ پہ اس پہ ڈالتا ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ اسی پہ پھر ڈال دیتے ہیں، اس لیے ابھی موقع ہے۔ اور اللہ نے پتہ نہیں آئندہ، ہم نے دیکھا کتنے اپنے دوست احباب رشتہ دار سب چلے گئے، نہیں یہ سب ہیں کیا بھائی؟ ایوب نیند لگ رہی ہے، کتنوں کو ہم نے اپنے کانوں سے پہنچایا، اپنے گھر میں دیکھ لے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، چلے گئے، وقت مقرر ہے سب کا، اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے، اس پہ راضی بھی رہنا چاہیے، اس پہ جس دن جو ہے وہ والد صاحب کا صبح میں پیر کی صبح تھی، 7 بجے کے قریب انتقال ہوا، اس کے بعد بھائی ظاہر ہے لوگوں، چونکہ یہ بھائی اس سمے بڑا میں تھا، میں نے کہا اگر میں بے قابو ہوا تو لوگ، میں نے بہت کنٹرول کیا، اور میں نے کہا بھائی لوگ جمع، میں نے کہا ہم جو ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں۔ غسل دینے کے بعد مسجد ہی میں، جو جامع مسجد ہے باسط، گئے ہو نا تم؟ نہیں گئے ہو کالینہ؟ ہاں، تم وہ کنار جماعت خانہ کمرہ اسی میں غسل طے کیا گیا، اسپتال سے تھوڑی دیر کے لیے ایمبولینس سے گھر، بلڈنگ کے نیچے صرف جن کا جس طریقے سے دنیا میں زندگی میں پردہ ہے، صرف دنیا سے جانے کے بعد ہی پردہ ہے شریعت میں، جس کا پردہ نہیں تھا ان کو صرف زیارت کرا دیا، اللہ کا ایسا کرنا، سب جمع ہو گئے تھے، میرے بھی سارے بچے وہاں سورج سے رات ہی میں آ گئے تھے، اس سے پہلے بھی آئے تھے، زیارت کروا کے بس اب سیدھے کالینہ بڑی مسجد ہے، نیچے مدرسے میں رکھ دیا گیا، لوگ آتے رہے کتنی دور دور سے بیچارے۔ 1:30 ظہر کے بعد 2:30 بجے کا وقت متعین کیا گیا، دوستوں کی رائے تھی کہ شام، میں نے کہا مجمع بے قابو ہو جائے گا، اور پھر بہت سے علماء ہیں جو رمضان آئے ہیں، وہ بھی آئیں گے دور سے، سب کو چندہ کرنا جانا، یہ سب 2:30 بجے تک ہی مجمع بے قابو ہو گیا تھا، بڑے اور بھی جتنے علماء، بہت سے سجاد نعمانی وغیرہ سب آ گئے تھے، جنازے میں سب شریک رہے، غسل بند کمرے میں دیا گیا کیونکہ اتنا لوگ، وہ پھر غسل دینے کے بعد سب سے پہلے میں نے آواز دیا، میں نے کہا بھائی تعاون کرو،
سب کو صدمہ ہے، لیکن ایسے موقع پہ اللہ نے کیا کہا ہے، ایسے ہی موقع پہ مصیبت پہ صبر کرنا چاہیے تو ہی اجر ہے۔ بعد میں تو صبر، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بعد میں صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ وہاں رکھ دیا گیا، پھر وہ ایک طرف سے لوگ آتے رہے، بڑی مسجد ہے، کنارے جگہ ہے، وقت متعین تھا 2:30 بجے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے اتنے پابند تھے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے گھڑی ٹھیک کیا کرتے تھے۔ 2:30 بجے وقت مقرر تھا، جو میں نے کہا جس طریقے سے زندگی میں آپ نے وقت کی پابندی کی، ایسے 2:30 بجے ٹھیک میرے ذمہ طے تھا نماز پڑھانا، نماز پڑھا دیا گیا۔ تو ایک صاحب نے اسی موقع پر، ایک عالم ہیں، امام ہیں، کچھ طبیعت ان کی نرم تھی، وہ جنازے میں یا قبرستان، حالانکہ والد صاحب سے بس کیسے محبت تھی، کوئی بیعت یا کوئی ویسا تعلق نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ تکلیف تھی، میں سوچا قبرستان پہنچ جاؤں گا، نہیں آ سکے۔ رمضان رہتا ہے، آدمی کو تھکاوٹ یا کچھ، تو ظہر بعد وہ نماز پڑھا کے لیٹ گئے۔ دیکھا خواب میں کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ؟ کہا نہیں جانتے، منیر آ رہے ہیں، ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہی وقت تھا قبر میں لٹانے کا۔ مقام ملتا ہے، ہم تو سنتے ہیں اچھا لگتا ہے نا ماسٹر صاحب، لیکن کوشش سے، مجاہدے سے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پہلے مجاہدہ پھر مشاہدہ، پہلے مجاہدہ پھر مشاہدہ۔ ہمارے اکابرین نے کتنا، اب تو ہم لوگ کتنا آسان ہے، پیٹ بھر کے کھانے کو ملتا ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ وہ لوگ تو بیچارے کتنے جو ہے فاقے بے فاقے ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا تھا، اختیاری تھا۔ 2 مہینے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا چولہا نہیں جلتا تھا ہمارے ہاں، اگر ایک وقت نہ جلے تو کیا ہو محبوب، ہاں گھر میں آفت مچ جائے گی، ہاں۔ لیکن آپ کے ہاں 2 مہینے کس پر گزر ہوتا تھا بھائی؟ کھجور اور پانی پہ۔ بہرحال ہم لوگ کمزور ہیں، ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اتنی سہولیات پیدا کی ہیں، نہیں ہے آدمی ہر سوچے تو ہر اعتبار سے اللہ نے ہمارے لیے سہولت پیدا کی، ہم کمزور ہیں، اب اس سے بھی ہم فائدہ نہ اٹھائیں۔ دیکھیے رمضان میں لائٹ ہے، پنکھے ہیں، اور اگر وہ ہے تو کولر ہے، اے سی ہے، اللہ نے کتنی سہولیات دی ہیں کہ اس میں رہ کر آدمی ہے۔ پہلے گرمیوں میں ہم کو یاد ہے، پہلے یہ روزہ گرمی میں ہوتا تھا، یہ اپریل مئی جون میں کتنی سخت گرمی ہوتی تھی، آدمی ایک دم بے چین ہو جاتا تھا، اور پانی سے جو نہاتا تھا یا کپڑے بھگو کر رکھتا تھا، لیکن لوگ رکھتے تھے، رکھنے والے روزہ، اور آج سہولت ہے نہیں رکھنے والے نہیں رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، دعا بھی کرنا چاہیے۔ دیکھو اصل اللہ کی توفیق سے ہے، ایک کوشش ہے، محنت ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ توفیق دے گا تبھی ہوگا، اگر اس کی طرف سے توفیق نہیں ملتی تو نبی کے گھرانے کے لوگ بھی محروم رہتے ہیں، نہیں رہتے، چراغ تلے اندھیرا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، اس کا شکر ادا، اللہ کی عبادات سے ناز نہیں نیاز پیدا ہونا چاہیے، ناز کبر نہیں کہ ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، نہیں، نیاز پیدا ہو، انکساری ہو، تواضع اللہ کو پسند ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں، دوست ہیں، دیکھا تمام راستوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، یعنی بھیڑ لگی ہے، ایک راستہ دیکھا خالی ہے تواضع کا، انکساری کا، وہ کہا اس سے چلا تو جلدی اللہ کے ہاں پہنچ گیا۔ کبر اللہ کی چادر ہے۔ شیطان کتنا بڑا عبادت گزار تھا، سارے فرشتوں کا استاذ ہے، سرگنا تھا، لیکن کبر لے ڈوبا اس کو، بڑائی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اس کو
لے ڈوبی۔ کبھی ہم اچھے کا کیا ہیں، اللہ نے یہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ اللہ نے جس پانی سے بنایا، جسم سے نکل جائے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے جب تک غسل نہ کرے، نہیں ہوتا۔ یہ ہماری اول ہے، اور یہ درمیانی، یہ جس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، کہیں سے شگاف ہو جائے گندگی نکلے گی، لوگ نفرت کریں گے، بدبو آئے گی۔ اور انتہا کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا تخرجکم تارۃ، وہی مٹی میں پلید ہو جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی حقیقت ہے، تو اس پہ ناز کیا کرنا؟ یہی تو حقیقت ہے ہماری اور آپ کی۔ بہرحال جو جتنا کرے گا وہ اتنا پائے گا، کام سے کام ہے برکت بھائی، دل یہیں حاضر رہنا جب تک، ہاں کام سے کام، عمل سے کیا کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کے جو ایام گزر گئے اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ معاف فرما۔ آئندہ جتنے دن باقی ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو آپ اپنے نیک بندوں کو عطا کریں گے ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ سب سے بڑی چیز آپ جہنم سے چھٹکارا دیں گے ہم سب کو، اے اللہ جہنم سے چھٹکارا دیجئے، ساری امت کو دیجئے، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں امن و امان کا ماحول قائم فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی حرمین شریفین کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کی ہر طرح کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ دین کے بقا کے جتنے ذرائع ان کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، اے اللہ ان کے مقدر میں ہدایت، ان کو ہدایت عطا فرما ورنہ ختم فرما، ان کی طاقت توڑنے کے فیصلے فرما، آپس میں اختلاف پیدا فرما۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اے اللہ ہمارے کتنے نوجوان علماء صلحاء جیلوں میں ناجائز ماخوذ ہیں، ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، ہر طرح سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اجتماعی اور انفرادی حفاظت فرما، سفر میں حضر میں ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں آنے کو قبول فرما، اے اللہ آنے کو قبول فرما، اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما، صفت احسان سے متصف فرما، اے اللہ خوف و خشیت نصیب فرما، اے اللہ خلوت اور جلوت اچھی بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ اچانک کی موت سے، حادثات کی موت سے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موتوں سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم سب بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، ما بعد الموت اے اللہ اپنے فضل سے بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اس بستی کو قبول فرما، اس مسجد کو قبول فرما، قیامت تک کے لیے قبول فرما۔ جو بھی آ جائے اسے محروم نہ فرما، ہر طرح کی ضروریات کو وقت پر اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین، جتنے بھی دین کے بقا کے ذرائع ہیں، جہاں بھی جو ضرورتیں ہیں اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ صفات قبولیت ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ جس وقت جو کام کرنا پسند ہے اے اللہ اسے کرنے کی توفیق عطا فرما، جن اعمال سے اے اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ بچے جو نائب رسول ہیں سب کو کامیاب فرما، سب کو حافظ کامل عالم باعمل بنا، نیک صالح بنا۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین، اگر کوئی مجمع کسی سخی کے دروازے پر جائے تو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے دامن کو بھر دیجئے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی سبیل پیدا فرما، غیب سے شکلیں صورتیں عزت کے ساتھ پیدا فرما۔ اے رحم الراحمین، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔